نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر تمام آنے والے انسانوں اور جنات کو آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ امتحان کے اندر کامیاب ہونے والوں کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے اور ناکام ہو جانے والوں کے لیے اللہ نے جہنم بنائی ہے۔ اور ہمیں اختیار دیا ہے کہ یہ دو رستے آپ کے سامنے ہیں، جس رستے کو چننا چاہتے ہو تم اس رستے کو منتخب کر کے اس پر چلو۔ اگر اچھے رستے کا انتخاب کرو گے تو اللہ تمہیں جنت نصیب فرمائے گا، اپنا دیدار نصیب فرمائے گا، اپنی نعمتیں نصیب فرمائے گا۔ اگر برے رستے کا انتخاب کرو گے تو وہ راستہ بہت خطرناک ہے اور جہنم میں لے جانے والا ہے۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان سے مطالبہ ہے کہ تم اللہ کی مان کر چلو، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی والی زندگی اختیار کرو۔ اور پھر اللہ نے آخرت میں دنیا کے اندر کیے گئے اعمال کا حساب و کتاب رکھا ہے۔ اس دنیا کے اندر چونکہ انسان سے گناہ بھی ہوتے ہیں، نیک اعمال بھی ہوتے ہیں، تو اللہ نے ایمان والوں سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ تم کثرت سے نیک اعمال لے کر آؤ۔ یہ مطالبہ نہیں ہے کہ تم گناہ تمہارے پاس کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کو پتا ہے کہ یہ میرے بندے اور بندیاں گناہ کریں گے، کیونکہ اللہ نے ہی گناہ کا مادہ رکھا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن مطالبہ ہے کہ زیادہ تمہاری نیکیاں ہونی چاہیے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، نیکیوں والا پلہ بھاری ہونا چاہیے، تو فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پھر عیش و عشرت والی زندگی اللہ تمہیں نصیب فرمائے گا۔ ہاں، اگر برائیاں بڑھ گئیں، گناہ زیادہ ہو گئے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، دہتی ہوئی آگ ہے اس کا انجام۔ تو کثرت سے نیک اعمال کرنے کا مطالبہ ہے، اور اگر گناہ ہو جائے تو یہ نہیں کہ اس گناہ کو ختم کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کی بہت بڑی رحمت اور شفقت اپنے بندوں کے اوپر، اللہ کو پتا ہے
میرے بندے سے، میری بندی سے گناہ ہو سکتا ہے، تو اللہ نے اس کی تلافی کے لیے ہمیں ایک خوبصورت عمل عطا فرمایا جس کا نام توبہ ہے، کہ اگر تم سے بڑی نافرمانی بھی ہو جائے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اور اپنے گناہ کو بڑا نہ سمجھنا، اللہ کی رحمت اس سے بڑی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی دو صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا الغفور الرحیم، میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں، معاف کر دیتا ہوں اور ایسا معاف کرتا ہوں کہ دوبارہ اس کے نامہ اعمال کے اندر وہ گناہ ایسے ختم کر دیتا ہوں اور ہر زمین کے اوپر گناہ کیا اس کو بھی بھلا دیا جاتا ہے، جس عذر سے کیا اس کو بھی بھلا دیا جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت اس بندے اور بندی کے اوپر اس انداز میں اترتی ہے۔ یہ اللہ نے اپنی شفقت کو بیان کرنے کے لیے قرآن کے اندر بار بار اس بات کا ذکر فرمایا کہ میں غفور اور رحیم، میں غفور اور رحیم ہوں۔ اور اپنے کلام پاک کی ابتدا کس سے کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی جب ابتدا کی ہے تو بسم اللہ سے کلام کا آغاز ہوتا ہے، تو صفات اللہ نے رحمت اور رحیم والی ذکر کی ہے کہ میرے بندوں کو پیغام دو، میری بندیوں کو بتاؤ کہ تمہارا جو رب ہے جس کا کلام تم پڑھنے لگی ہو وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ دونوں صفات اس کی ہیں، اس کے اندر شفقت ہے اپنے بندوں کے اوپر، اپنی بندیوں کے اوپر۔ اور پھر فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اپنا تعارف کروایا اور تعارف کے بعد پھر فرمایا اے میرے بندوں اور بندیوں الرحمن الرحیم، میں پھر رحمان اور رحیم ہوں۔ تمہیں بار بار تمہیں یہ بات یاد دلائی جا رہی ہے، متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارا رب رحمان ہے، تمہارا رب رحیم ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اللہ کی بہت زیادہ رحمت بیان فرمایا کرتے تھے اپنے بیان میں، بہت، اور کتنے لوگ ان کی واز سن کر توبہ کر لیتے، غیر مسلم کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ ایک عرصہ تک اللہ کی رحمت کو بیان کرتے رہے کہ اللہ کتنے رحیم ہیں۔ یقین کریں اگر آپ وقت نہیں ہے، اگر آپ کو صرف رحمان اور رحیم کی تشریح کی جائے تو گھنٹوں گزر جائیں۔ وہ کتابیں، وہ تفسیریں اٹھا کر دیکھیے کہ جو مفسرین اللہ ان کی کروڑوں قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جنہوں نے رحمان اور رحیم کو نکھار کے ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ رحمان ذات کون ہے، رحیم کسے کہتے ہیں، تو ایسا ہمیں بتا دیا کہ تاکہ بندوں کے دل میں اللہ کی محبت پیوست ہو جائے اور مایوسی ان کے قریب بھی نہ آئے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، نہیں، یہ کہیں کہ ہمارا اللہ تو رحمان اور رحیم ہے۔ تو ایک دن امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو خیال آیا، ایک عرصہ ہو گیا کہ صرف اللہ کی رحمت ہی بیان ہوتی ہے، کبھی اللہ کے غضب کو بیان کریں۔ سبحان اللہ، اللہ کا غضب بیان کرنا شروع کیا تو ان کے بیان میں جنازے اٹھنے لگے۔ اللہ نے ان کے دل میں الہام کیا، الہام یہ ہوا اے شافعی تو نے میری رحمت کو بیان کرنا چھوڑ دیا، کیا میری رحمت ختم ہو گئی؟ یہ الہام جب دل کے اندر ہوا، جب دل کے اندر القاء ہوا، اس وقت سے پھر اللہ کی رحمت بیان کرنی شروع کر دی۔ تو اللہ اپنے کلام کا آغاز اپنی صفت رحمت سے فرما رہے ہیں، صفت رحیم سے فرما رہے ہیں، صفت رحمان سے فرما رہے ہیں، اور پھر جب کلام کا درمیانہ والا حصہ آتا ہے تو وہاں پہ ایک لفظ آتا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، وہ بھی شفقت بیان کرتا ہے، وہ بھی لطف بیان کرتا ہے، وہ بھی اللہ کا کرم بیان کرتا ہے۔ میرے بندوں اور بندیوں نے کلام کا آغاز کیا ہے تو صفت رحمت سے کیا ہے، اور جب کلام کے درمیان میں پہنچے ہیں وَلْيَتَلَطَّفْ، اشارہ ہو رہا ہے کہ اللہ لطف و کرم کرنے والا ہے، بھول نہ جانا۔ تو اللہ کی رحمت غالب ہے،
اللہ کے غضب کے اوپر. اگر اللہ کا غضب غالب ہوتا تو دنیا میں یہ انسان نظر نہ آتے، یہ بندر اور خنزیر بن چکے ہوتے. جب آنکھوں سے گناہ ہوتا ہے، آنکھیں غلط دیکھتی ہیں، ہاتھوں سے گناہ ہوتا ہے، زمین کے اوپر گناہ ہوتا ہے، تو اللہ کی مخلوق اللہ سے اجازت مانگتی ہے، اے میرے اللہ اس نے آنکھوں سے گناہ کیا ہے. فرشتے کہتے ہیں ہمیں اجازت ہو تو ہم اس کی بینائی چھین لیں. زمین اجازت مانگتی ہے، ہمیں اجازت تو پھٹ جاؤں. سمندر اور دریا اجازت مانگتے ہیں کہ اللہ یہ تیرے نام سے بغاوت کرنے والے، یہ تیری زمین کے اوپر ناچ گانا چلانے والے، یہ تیرے حکم سے بغاوت کرنے والے، یہ آذان سن کر بستروں میں پڑے رہنے والے، ہمیں اجازت ہو ہم ان کے اوپر بہہ جائیں. تو اللہ کی طرف سے جواب یہ ملتا ہے، اے میری مخلوق اگر یہ بندے کس کے ہیں؟ اللہ بندے تو تیرے ہیں، مخلوق تیری ہے. فرمایا پھر تم رکو، میں اپنے بندے اور بندی کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں. ہاں یہ اللہ کی رحمت ہے. تو اللہ اپنے بندوں اور بندیوں کو بتانا چاہتے ہیں، اے میرے بندو، اے میری بندیوں، اگر تم سے میری نافرمانی ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا. فوراً کیا کرنا ہے؟ میرے سامنے ہاتھ اٹھانے ہیں، نیک کام کرنا ہے. نیک کام میں بہت بڑا کام کیا ہے؟ اللہ سے یوں کہنا ہے کہ اے میرے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا تو مجھے معاف کر دے. دل سے معافی مانگنی ہے، دل سے، اوپر سے نہیں، دل سے. اور عزم کرنا ہے کہ اللہ آئندہ گناہ نہیں کروں گی. توبہ کرتے وقت گناہ نہ کرنے کا عزم پختہ ہونا چاہیے. دوبارہ ہو جائے پھر توبہ ہو سکتی ہے. تو ایسے توبہ کرنے والوں کا انعام کیا ہے؟ تو اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین، میں محبت کرتا ہوں توبہ کرنے والوں سے، میں محبت کرتا ہوں توبہ کرنے والیوں سے، کہ جو جن سے گناہ ہو گیا اور انہیں پتا ہے کہ یہ گناہ ہوا ہے اور میرا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا، میں نے اس کے حکم کو توڑا ہے، میں نے اس کی نافرمانی کی ہے، تو وہ اللہ کو پہچانتی ہے، وہ اللہ کی عظمت دل میں رکھے ہوئے ہے، اس لیے تو وہ اس کو گناہ سمجھتی ہے اور گناہ کو ختم کرنے کی فکر مند رہتی ہے. تو اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے، توبہ کے نفل پڑھتی ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے، جھولی پھیلاتی ہے، اللہ کے سامنے اس گناہ کی معافی مانگتی ہے. تو اللہ اس کی دعا کو قبول کر کے، توبہ کو قبول کر کے اس گناہ کو نامہ اعمال سے مٹا دیتے ہیں. قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، قل بتاؤ، کس کو؟ یا عبادی، میرے بندوں کو بتاؤ. یا عبادی، الفاظ کتنے پیارے اللہ کے کلام کے ہیں. جیسے باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے، جیسے باپ اپنی بیٹی کو سمجھاتا ہے، ماں اپنی بیٹی کو شفقت سے سمجھاتی ہے، پیار سے سمجھاتی ہے، تو اللہ براہ راست اپنے بندوں سے مخاطب ہے. قل، ان کو کہہ دو، انہیں بتا دو. کیا بتایا جائے؟ یا عبادی، اے میرے بندو، جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے. گناہ کرنے والی اپنے نفس کے ساتھ ظلم کر رہی ہے، اپنے نفس کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، تو ظلم ہو گیا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا کہ اب نہیں بخشی جاؤں گی. مایوسی کفر ہے، مایوسی کفر ہے، مایوسی کفر ہے. ہاں یہ نہ کہنا کہ اب نہیں بخشی جاؤں گی. اللہ نے سکرات الموت سے پہلے اور سورج کو مغرب کے طلوع ہونے سے پہلے اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے. توبہ کا دروازہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا پھر بند ہوگا، یا سکرات الموت کی کیفیت طاری ہوگی تب بند ہو جاتا ہے. اس سے پہلے ہر ایک مرد کے لیے، عورت کے لیے، جوان کے لیے، بوڑھے کے لیے، بوڑھی کے لیے اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے.
وہ ادھر توبہ کرتی ہے سچے دل سے، ادھر اس کے گناہ کی معافی کا اعلان ہو جاتا ہے۔ تو اپنے بندوں کو اللہ اعلان کر رہے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ تاکید ہے، ان حروف مشبہ بالفعل، اس میں تاکید پائی جا رہی ہے کہ بے شک، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یغفر الذنوب، تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ کون؟ اللہ۔ کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ اپنی آگے صفات ذکر کرتے ہیں کہ بندے کو پتہ چل جائے، اللہ کی بندی کو پتہ چل جائے کہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ کیوں معاف ہو سکتے ہیں؟ کہ اس لیے کہ میرا رب غفور اور رحیم ہے، شفقت والا ہے، رحمت والا ہے، وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اپنی بندیوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اپنی مخلوق سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کو اپنی مخلوق سے محبت ہے تو کیسے وہ کتے کے بچے کو پانی پلانے والی فحشہ کی اللہ نے کیسے بخشش کر دی، کیسے مغفرت کر دی؟ تو اللہ قرآن مجید میں بڑے اچھے انداز میں اپنے بندوں اور بندیوں کو بات سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم سے گناہ ہو جائے تو آؤ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ کیا کر لو؟ اللہ کے سامنے وخر راکعا واناب۔ انبیاء بھی جب ان سے کوئی ایسا کام کا ارتکاب ہو جاتا تھا جو ان کے لیے بہتر نہیں ہوتا تھا، گناہ تو ہو نہیں سکتا انبیاء سے گناہ نہیں ہو سکتا، وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ایسا کام ان سے ہو جاتا تھا جو بہتر نہیں ہوتا تھا، بہتر نہیں ہوتا تھا، اللہ کو پسند نہیں آتا تھا، گناہ نہیں ہوتا تھا، وہ کام ٹھیک ہوتا تھا لیکن بہتر نہیں ہوتا تھا، تو اس بہتر نہ ہونے پہ بھی وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کا واقعہ سورۃ صاد کے اندر موجود ہے۔ فاستغفر ربہ، اللہ سے معافی مانگنے لگے، وخر راکعا، جھک گئے۔ جس نبی سے بھی ایسا کوئی کام ہوا جو بہتر نہیں تھا، گناہ نہیں کہہ سکتے ہم اسے، بہتر نہیں تھا، تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ میں رجوع کرتا ہوں۔ تو آج کے ایمان والوں کو، جن کے لیے قرآن سراپا رحمت ہے، سراپا ہدایت ہے، سراپا نور ہے، سراپا روشنی ہے، تو اس قرآن سے وہ روشنی حاصل کرتے ہوئے یہ بھی انبیاء کی اس سنت پر عمل کریں کہ جب بھی اللہ کی نافرمانی سرزد ہو جائے، اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب ہو جائے، تو انہیں چاہیے کہ اللہ کے سامنے جولی پھیلا لیں۔ یہ نہیں ہے کہ گناہ ہو گیا اور بس ہوا ہے، توبہ ہی نہیں کی، یہ بھول چکی ہے، اسے پتہ ہی نہیں، بھول چکا ہے، اسے کچھ پتہ ہی نہیں کہ میں نے کیا کیا ہے۔ اسے سکون اس وقت تک نہیں آنا چاہیے جب تک یہ توبہ نہ کر لے، اسے چین آنا ہی نہیں چاہیے، اسے نیند آنی نہیں چاہیے، رات کو جب تک اللہ سے صلح کر کے نہ سو جائے۔ گزرنے والا ایک قبرستان سے گزرا، اس نے کہا قبرستان والوں سے، تم کتنے سکون میں سو رہے ہو؟ قبرستان سے آواز آئی، سو ہم نہیں رہے، سو تم رہے ہو، ہم تو سونے کی سزا بھوت رہے ہیں۔ ہم نے جو غفلت میں دن گزارے، ہم نے جو غفلت میں وقت گزارا، ہم نے جو سوئے رہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے، اللہ کے احکاموں سے سوئے رہے، بغاوت کرتے رہے، اس کی سزا قبروں میں بھگت رہے ہیں۔ سو تم رہے ہو، تم یہاں آنے سے پہلے، اس سزا سے پہلے جاگ جاؤ، جاگ اٹھو، بیدار ہو جاؤ کہ ہم اس دنیا میں آئے کیوں ہیں، کس لیے آئے ہیں، کیوں بھیجا ہے، کس نے بھیجا ہے، مقصد کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جنات کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ کی معرفت ہے،
اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی عظمت اور محبت دلوں میں بسانا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب ہو جائے تو اللہ نے اس کے لیے بڑا خوبصورت عمل ہمیں بتایا ہے کہ اے میرے بندوں اور بندیوں، جب تم سے کوئی ایسا کام مرتکب ہو جاؤ جو اللہ کو پسند نہیں تھا، تمہارے لیے حکم ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، تم آ کر توبہ کر لو، کوئی نیک عمل کر لو تاکہ گناہ صاف ہو جائے اور نیکیوں میں اضافہ ہو جائے۔ تمہیں اس کے بدلے میں انعام یہ ملے گا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ بہت بڑی، میں جب سوچتا ہوں اس آیت کے اوپر بس عجیب سی کیفیت بنتی ہے کہ اللہ کتنا بڑا انعام دے رہے ہیں۔ توبہ کر لو، آئندہ سے اصلاح کر لو اور نیک عمل شروع کر دو، تمہارے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔ صرف مٹایا نہیں جائے گا، مٹا کے وہاں نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ ہے نیکی کی تو نہیں ہے، نیکی نہیں کی، وہ نامہ اعمال صاف ہوا تھا گناہوں سے تو وہاں نیکیاں لکھ دی۔ کیوں؟ حالانکہ کام تو اس کا ہوا ہے، ضرورت اس کو تھی کہ گناہ میرے ختم ہو جائیں، لیکن انعام دیا اللہ نے۔ حالانکہ گناہ اس نے کیا تو کام بھی اس کا بنتا تھا یہ توبہ کرتی، اس کا کام بنتا تھا یہ توبہ کرتا، لیکن تو انعام کیا؟ گناہ خود ہی کیا، توبہ کر لی، صاف ہو گیا۔ اصول تو یہ ہے، لیکن اس ذات کی صفت رحمت، شفقت، کریمی، اس کے کرم کا یہ تقاضا کہ اس نے صرف صاف نہیں کیا بلکہ صاف کر کے وہاں پہ نیکیاں لکھوا دی۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، پھر آگے پھر فرما دیا وکان اللہ غفور الرحیم۔ بار بار جب بھی توبہ کا ذکر آ رہا ہے، جب بھی توبہ کی آیت آ رہی ہے، جب بھی اللہ کی رحمت کی آیات آ رہی ہیں، جب بھی اللہ کی شفقت کی آیات آ رہی ہیں، اللہ ساتھ ساتھ بتاتے جا رہے ہیں، بتاتے جا رہے ہیں، بتاتے جا رہے ہیں، غفور غفور رحیم، میں غفور ہوں، نبی عبادی، میرے بندوں کو بتاؤ، انا الغفور الرحیم، میں غفور الرحیم ہوں، میرے بندوں کو اطلاع دے دو، بتا دو، کہیں یہ بھول ہی نہ جائیں اپنے اللہ کو، اور کہیں یہ سمجھ ہی نہ بیٹھیں کہ ہمارے تو گناہ نہیں معاف ہوں گے، میرے تو گناہ بہت زیادہ ہیں۔ فرمایا کہ تیرے گناہ ریت کے ذرات سے زیادہ تو نہیں ہوں گے، تیرے گناہ دریا اور سمندروں کے قطروں سے زیادہ تو نہیں ہوں گے، تیرے گناہ زمین و آسمان کے خلا سے زیادہ تو نہیں ہوں گے، تیرے گناہ زمین و آسمان کا خلا بھر دیا جائے اور ریت کے ذرات سے بڑھ جائیں، پانی سمندروں اور دریاؤں کے قطروں سے زیادہ ہو جائیں، ایک جملے پہ اللہ سارے معاف کرنے پہ قادر ہے۔ 100 سال کا کافر، 100 سال کا کافر، 100 سال کا کافر، میں جملہ جو کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صرف ایک بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے تو سارے گناہوں پہ پانی پھیر دیا جاتا ہے، صاف کر دیے جاتے ہیں۔ 100 سال کا کافر، کافر نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے، کتنا اس نے شرک کیا ہوگا، کتنا اس نے کفر کیا ہوگا، ایک کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے گناہ 100 سال کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو جو اللہ کی بندی ہے، جس نے کلمہ پہلے سے پڑھا ہوا ہے، اللہ کا معاملہ شفقت کا اس کے ساتھ کس قدر ہوگا۔ اور کتابوں میں واقعہ بڑا مشہور سنا ہوگا پہلے بھی، لیکن واقعات کو بار بار بیان کرنے سے مزید اللہ کی رحمت دل میں اترتی ہے۔ ہاں، توبہ کا شوق پیدا ہوتا ہے، بار بار فرمایا توبہ کرتے رہو۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے توبہ کرتے رہو، توبہ ہر وقت کرو، ہر دعا میں کرو۔ اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میری بندی مجھ سے معافی مانگ رہی ہے، میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو توبہ کرتا رہتا ہے اللہ اسے موت کی اور قیامت کی سختی سے بچائے گا۔ توبہ کا یہ انعام، توبہ کرنے سے اللہ اسے موت کی اور قیامت کی سختیوں سے بچا لے گا۔ معلوم کہ توبہ ایک بہت بڑا عمل ہے، معمولی عمل نہیں ہے۔
اللہ کو پسند ہے یحب التوابین. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له. گناہوں سے توبہ کرنے والا، گناہوں سے توبہ کرنے والی ایسے ہو جاتی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. ارشاد مبارک ہے اللہ کے نبی کا. تو یہ تمام باتیں مجھے آپ کو بہت بڑا حوصلہ دے رہی ہیں، بہت بڑا حوصلہ دے رہی ہیں. کس چیز کا؟ کہ اللہ سے نا امید نہ ہونا. اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے. نا حوصلہ مل رہا ہے کہ اللہ ہماری بخشش فرمائے گا، اللہ ہماری مغفرت فرمائے گا. بس ایک ہے، اللہ سے یوں دعا کیا کرو اللہ ایمان کے اوپر ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما، ہماری زندگی اسلام کے اوپر رہے، ہماری زندگی کا اختتام اسلام کے اوپر ہو، اور موت کے وقت ہماری زبانوں پہ ساری زندگی جس کا ورد تو نے ہماری زبانوں پہ جاری کیا، اپنے نام کو جاری کیا، وہی نام اپنا ہماری زبان پہ جاری کر تو ہمارا کام بن جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث میں جو واقعہ ارشاد فرمایا کہ 99 قتل کیے، اور کسی سے پوچھا کہ میری معافی ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا 99 قتل کیے کہاں معافی تیری ہو سکتی ہے؟ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. 100 قتل ہو گئے. 100 انسانوں کا قاتل. ایک قتل کا گناہ کتنا ہے؟ ومن قتل متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا. ایک جان بوجھ کے قتل کرنے والے کے لیے ہمیشہ جہنم کی سزا ہے. خالدن، ہمیشہ جہنم کی سزا ہے. ومن قتل متعمدا فجزاؤہ جہنم. اس نے 100 قتل کیے ہیں، اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، معافی مانگنا چاہتا ہے، پھر کسی سے پوچھتا ہے کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، ہو سکتی ہے. کیسے کروں؟ اس بستی میں چلے جاؤ، وہاں اللہ والے رہتے ہیں، وہاں اللہ کے نیک لوگ رہتے ہیں، جاؤ ان کے ہاتھ کے اوپر جا کر توبہ کر لو. ہاں، نیک لوگوں کے ذریعے توبہ کرنا، ایک بزرگ فرما رہے تھے، وہ توبہ یقینی قبول ہو جاتی ہے. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا تشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن. اللہ کے نبی توبہ کروا رہے ہیں کن کو؟ آنے والی مومنات کو، آنے والی خواتین کو، کہ ہم اس بات پر بیعت کرتی ہیں کہ چوری نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گی، فسق و فجور نہیں کریں گی، قتل نہیں کریں گی. اللہ خواتین، ایمان والی خواتین کو اللہ کے نبی ان سے وعدہ لے رہے ہیں. تو وہ آدمی چلتا ہے توبہ کی نیت سے، توبہ کے ارادے سے. اللہ کو توبہ کا عمل بہت پسند ہے. سبحان اللہ. موت کا وقت آ گیا، ابھی وہاں پہنچا نہیں ہے نیک لوگوں کی بستی میں جہاں پہ اس نے توبہ تائب ہونا ہے. موت کا وقت آ گیا ہے. نیک لوگوں کی روح قبض کرنے والے فرشتے چاہتے ہیں ہم لے جائیں، کیونکہ توبہ کا ارادہ کر چکا ہے. کیا شان ہے توبہ کرنے والوں کی. توبہ کی نہیں، توبہ کا ارادہ کیا ہے، اس کے اوپر اللہ کی رحمت اتر رہی ہے. اور برے لوگوں کی روح قبض کرنے والے فرشتے کہتے ہیں ہم نے لے کے جانا ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ ہوتا ہے، زمین کی پیمائش کر لو، اگر یہ توبہ کرنے والوں کے قریب پہنچ چکا، جہاں پہ جا کے اس نے توبہ کرنی تھی ان کے قریب ہے، تو توبہ ہو چکی ہے، توبہ ہو چکی ہے، معافی کا اعلان ہو چکا ہے. بس وہ لے جائیں نیک لوگوں کی روح قبض کرنے والے. اگر ان سے دور ہے تو برے لوگوں کی روح قبض کرنے والے فرشتے لے جائیں. اللہ کی شفقت، اللہ کی رحمت، اللہ کی شان کریمی کو دیکھیے. اللہ زمین کو حکم دیتے ہیں سمٹ جا، زمین سمٹتی ہے، اللہ والوں کے قریب ہوتی ہے، اور نیک لوگوں کی روح قبض کرنے والے فرشتے اس توبہ کے ارادے سے نکلنے والے شخص کی روح کو لے جاتے ہیں، اور 100 آدمیوں کا قاتل، 100 انسانوں کا قاتل اللہ کی بارگاہ میں بخشا جاتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے. توبہ کا اعلان ہو جاتا ہے یہ معاف کر دیا گیا. توبہ کی نہیں ہے، توبہ کا ارادہ پختہ لے کر نکلا ہے. کیوں؟ اللہ اس کے دل کی حالت کو جانتے ہیں.
اللہ اس کے دل کی حالت کو جانتے ہیں کہ اس میرے بندے کی دل کی جو نیت تھی وہ بڑی سچی تھی، بڑی خالص تھی، یہ وہاں جا کے توبہ کرنا چاہتا ہے۔ اور بات لمبی ہو جائے گی، کتنے واقعات تاریخ میں موجود ہیں کہ فسق و فجور میں مبتلا مردوں نے، عورتوں نے جب توبہ کی ہے، اس توبہ کی برکت سے اللہ نے انہیں ولایت نصیب فرما دی، فوری ولایت ملی ہے بعض لوگوں کو، اس قدر انہوں نے سچے دل سے اللہ سے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، اللہ سے محبت کا اعلان کیا۔ سبحان اللہ، کیا اللہ کی شان ہے جو اس قدر اپنے بندوں کے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہمارے توبہ کے لیے جب ہاتھ اٹھیں، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اولاً تو رونا چاہیے، اگر رونا نہ آئے رونو جیسی شکل ہی بنا لی جائے۔ ہم نقال ہیں، نقل ہی پسند آ جائے اللہ کو، آ جائے گی ہماری۔ ہم کمزور ہیں، گناہ کر کر کے ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں، دنیا کا نقصان ہو جائے، مال کا نقصان ہو جائے، دنیا کی پریشانی آ جائے، ذلت کا سامنا ہو جائے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ کتنی خواتین معمولی سی پریشانی کے اوپر آنکھوں سے ایسے آنسو جاری ہوتے ہیں، جھڑیاں لگ جاتی ہیں۔ اللہ کی خوف سے، اللہ کے ڈر سے ان کی آنکھوں سے ایک قطرہ بھی نہیں نکلتا، جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک قطرہ اللہ کے خوف سے نکلے، اللہ کے خوف سے نکلے، اس چہرے کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اس قطرے کی مقدار کیا ہے؟ مکھی کے سر کے برابر۔ ایک قطرہ اللہ کے خوف سے نکلے تو اللہ توبہ کرنے والوں کو کیا کیا انعام دیتا ہے، بڑے انعامات ہیں۔ بس سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین۔ توبہ کو شعار بناؤ، توبہ کرتی رہو، کرتی رہو، کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ توبہ کے بغیر ہو۔ 2 نفل صلاۃ التوبہ کے پکے عزم کے ساتھ پڑھو، پابندی سے پڑھو، رات کو پڑھو۔ اللہ سارا دن گزرا، تیری نافرمانیاں ہوئیں، غلط باتیں منہ سے نکل گئیں، ایسے کام ہم سے ہو گئے جو تجھے اچھے نہیں لگے، پسند نہیں تھے، تیری ناراضگی والے تھے، مجھے معاف کر دے۔ کل کا دن شروع ہوگا، میں پوری کوشش کروں گی، میں تیرے حکم کے مطابق پورا دن گزاروں گی، پوری زندگی گزاروں گی۔ بقیہ سے توبہ کر لی، آئندہ سے اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی نیت کر لی، اللہ اس بندی سے خوش ہو جائیں گے۔ 2 نفل توبہ پڑھنے سے کتنا وقت لگ جائے گا؟ 5 منٹ لگ جائیں گے، 2 منٹ نفل کے، 3 منٹ، 2 منٹ دعا کرنے کے۔ 5 منٹ کا عمل موت کی سختی سے تمہیں بچا لے گا۔ 5 منٹ کا عمل موت کی سختی سے بچائے گا، اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق۔ توبہ کرنے والوں کے ساتھ موت کے وقت اللہ شفقت کا معاملہ کرتے ہیں، رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ ذوالکفل بڑا مشہور آدمی ہے بنی اسرائیل میں، ہر رات بدکاری کرتا تھا، ہر رات۔ ایک رات ایک خاتون اس کے پاس آئی، لے کر آیا تو اس نے کہا کہ آج، وہ خاتون رونے لگی۔ اس نے کہا تم کیوں رو رہی ہو؟ تم اپنی خوشی اور رضامندی سے میرے پاس آئی ہو۔ اس نے کہا لاچار ہوں، مجبور ہوں، بچے ہیں، فاقہ ہے، آج تک میں نے یہ برائی نہیں کی، فاقے سے تنگ آ گئی تھی، یہ قدم اٹھایا ہے۔ ہاں، اس کی توبہ کا وقت آ چکا تھا۔ کفل نے اسے چھوڑ دیا اور اس نے کہا جاؤ، آج کے بعد میں بھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔ ایسی توبہ کی، اسی رات مر گیا۔ صبح اس کے دروازے پہ اللہ نے کی طرف سے لکھ دیا گیا تھا کہ ذوالکفل کو اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ یہ توبہ کا انعام۔ ہر رات بدکاری کرنے والا، ایسی اللہ نے اسے، اس کی توبہ اللہ کو پسند آئی، توفیق ملی کہ اللہ نے
ساری زندگی گناہ مٹا کے دروازے پہ لکھوا دیے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا باری تعالی تو ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما، اور اگر گناہ ہو جائے ہمیں توبہ کی توفیق ضرور نصیب. کتنے لوگ ہیں، کتنی خواتین ہیں، کتنے مرد ہیں، کتنی انسانیت ہے جنہیں توبہ کا پتہ ہی نہیں ہے. نہیں پتہ. آپ تو مدرسے کی چار دیواری میں بند رہتی ہوں، ہم چلنے پھرنے والے لوگ ہیں، معاشرے میں کام کرتے ہیں، لوگوں سے ملاقات ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ توبہ بھی کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی. بڑے دور ہیں دین سے. سمجھانے کی، بتانے کی ضرورت ہے. آپ کے جامعہ کے ایک فاضلہ کا کل فون آیا، کہتی جس علاقے میں میں رہتی ہوں وہاں تو خواتین کو کلمہ ہی نہیں آتا. میں نے اسے کہا یہ آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، آپ اپنے علاقے میں کام کرو. جس کا کلمہ صحیح ہے اس کی ذمہ داری ہے دوسرے کا کلمہ صحیح کروائے. جس کو قرآن آتا ہے اس کی ذمہ داری ہے اپنے علاقے میں خواتین کو قرآن پڑھائے. جو جسے آتا ہے